السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں سب کچھ دے کر بھی خالی کر دیتی ہے، کبھی یہ خالی پیالہ ہمیں سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ ایک درویش اور ایک مسافر، اور ایک سبب جو شاید آپ کے دل کو بھی چھو جائے۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک درویش ایک سنسان پہاڑی علاقے میں تنہا رہتا تھا۔ اس کا کوئی گھر تھا، نہ مال نہ دولت۔ اس کی کل کائنات ایک خالی پیالہ تھا جس سے وہ پانی پیتا، کبھی کبھی کسی مہربان سے ملنے والا کھانا کھاتا، اور اکثر وقت بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ قریبی بستی کے لوگ اسے صابر بابا کہتے تھے، کیونکہ وہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا۔ گرمی ہو یا سردی، بھوک ہو یا بیماری، وہ ہر وقت مطمئن نظر آتا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان مسافر اپنی زندگی سے بہت مایوس تھا، پہاڑیوں کی طرف نکل گیا۔ وہ دنیا سے تھک چکا تھا، کاروبار میں نقصان، گھر کی تنگدستی اور اپنوں کی بے رخی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کہیں چھپ جائے یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ یوں ہی اس کی ملاقات ایک صابر بابا سے ہوئی۔ مسافر نے حیرانی سے دیکھا کہ وہ درویش ایک درخت کے نیچے بیٹھا خالی پیالے میں پانی بھرنے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ آس پاس چشمہ بھی نہ تھا۔ بابا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو خالی پیالہ ہے اور یہاں پانی بھی نہیں ہے، مسافر نے حیرت سے کہا۔ صابر بابا مسکرایا، بیٹا، یہ پیالہ تو ظاہری چیز ہے، اصل تو دل کا ظرف ہے۔ اگر اندر سے صبر اور شکر ہو تو خالی پیالہ بھی بھرپور لگتا ہے۔ مسافر نے غصے سے کہا، بابا، آپ کو کیا معلوم مصیبت کیا ہوتی ہے؟ میں سب کچھ کھو چکا ہوں، دکان، دوست، عزت، سب کچھ، اور آپ یہاں بیٹھ کر فلسفہ جھاڑ رہے ہیں۔ صابر بابا نے نرمی سے کہا، بیٹا، تم بیٹھ کر میری بات سنو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، شاید تمہارے دل کو کچھ سکون ملے۔ کئی سال پہلے میں خود ایک مالدار تاجر تھا، ایک خوبصورت بیوی، 2 بیٹے، شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑی دکان اور عزت و شہرت۔ مگر ایک رات اچانک میری دکان میں آگ لگ گئی، سب کچھ جل گیا۔ میں تڑپ اٹھا، مگر سوچا مال تھا، دوبارہ کما لوں گا۔ پھر بیماری آئی اور بیوی کو لے گئی، پھر قرض چڑھتا گیا، بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، دوستوں نے منہ موڑ لیا، عزت بھی خاک میں مل گئی۔ میں دنوں بھوکا رہتا، کبھی بھیک مانگتا تو کبھی مزدوری، اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، روتا رہا، چیختا رہا۔ ایک دن اسی پہاڑی پر بیٹھا رو رہا تھا کہ ایک بوڑھے درویش نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، صبر ایک پیالہ ہے، جتنا بھرے گا اتنا ہی تمہاری روح سیراب ہوگی۔ دنیا جو لیتی ہے اس کا اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں، مگر جو تم اندر رکھتے ہو وہ تمہاری نرمی سے ہے۔ اگر تم دکھ رکھو گے تو وہ دکھ تمہیں کھا جائے گا، اگر صبر رکھو گے تو وہ صبر تمہارے دکھ تراش لے گا۔ اسی طرح میں نے سیکھا، دنیا کے نقصان وقتی ہیں لیکن اندر کا نقصان ہمیشہ کا۔ یہ کہہ کر صابر بابا چپ ہو گئے۔ مسافر خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، جیسے کسی نے زخم پر مرہم رکھ دیا ہو۔ بابا، آپ نے کیسے سیکھا صبر؟ کیا آپ کو کبھی غصہ، مایوسی یا بد دعا کا دل نہیں کیا؟ بابا نے خالی پیالہ دکھاتے ہوئے کہا، یہ پیالہ میری یاد دہانی ہے۔ جب یہ خالی ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس میں کچھ آنے کی گنجائش ہے، اور اگر یہ بھرا ہوتا ہے تو کچھ نیا کیسے آئے گا؟ اسی طرح جب زندگی خالی ہوتی ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کچھ نیا ڈالنے والا ہے۔ بس تھوڑا صبر، تھوڑا یقین اور بہت سا شکر چاہیے۔ مسافر نے دھیرے سے سر جھکا دیا، اس کے دل سے بوجھ ہٹنے لگا۔ بابا، کیا میں کچھ دن آپ کے ساتھ یہاں رک سکتا ہوں؟ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا،
یہ جگہ ان سب کے لیے ہے جو خالی پیالے کا راز کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ صبر وہ ظرف ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، چاہے دنیا کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو جائے۔ دکھ انسان کو مٹی میں ملانے نہیں آتے بلکہ اسے تراشنے آتے ہیں۔ جو صبر کرتا ہے وہ وقت کے تھپڑوں سے نہیں ڈرتا بلکہ انہیں اپنا استاد مان کر سیکھتا ہے۔ زندگی خالی ہو جائے تو گھبرانا مت، کیونکہ خالی پیالہ کسی نعمت کے اترنے سے پہلے ہی خالی ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔